بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا حضروں کی ویورز کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے سوشل ورک سے اپنا کام سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے کئی بار ان سے سوال بھی کیا تھا، اور بہت زیادہ لوگوں کی جو کمنٹس تھے وہ آئے تھے کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے. سو انہوں نے فائنلی سیاسی گروپ بنانے کا اعلان کر دیا. میری مراد جناب مختار خان صاحب. مختار خان صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سب دوستوں کو، اور یاسر وقاص بھائی آپ کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. آج ہم بات کریں گے ان سے کہ انہوں نے سیاسی گروپ کیوں بنایا، اس کے مقاصد کیا تھے، اور آئندہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا سیاست میں آنے کے بعد. لیکن اس سے پہلے جو ایمرجنسی لاک ڈاؤن ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں 4-5 منٹ کی. مختار خان صاحب، جب لاسٹ ٹائم لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس ٹائم آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا لوگوں کو. تو اب آپ اس لاک ڈاؤن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم بھی آپ نے ایک ویژن شو کیا تھا کہ یار لوگوں کو ضرورت ہے اس ٹائم آپ لوگوں کو سرو کریں. تو اس دفعہ کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. پچھلی دفعہ تھوڑا سا ہم مینٹلی تیار تھے، اس دفعہ تو بس ہم عید کی تیاریوں میں تھے کہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا. تو تاجروں پہ کیا فرق پڑے گا اور اب عام عوام پہ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ یاسر بھائی آپ نے کہا کہ جب بھی لاک ڈاؤن آتا ہے یا مثلا جب اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو عوام کے اوپر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، کیونکہ روزگار ہمارے لوگ کچھ ایسے ہیں جو دیہڑی مزدوری اور ایسا کام سے منسلک ہے کہ اگر وہ دن کو نہ کمائیں تو ان کے چولہے رات کو نہیں جلتے. تو اس وجہ سے جب پچھلی بار لاک ڈاؤن ہوا تھا تو میں نے دل کھول کر اور اپنی جتنے بھی میری طاقت تھی اس کو بروکار لا کر خدمت کی تھی اور کوشش کی تھی. ابھی جو لاک ڈاؤن ہے اس میں کیا نقصان ہوا؟ اصل میں جو مین پرابلم ہوئی کہ گورنمنٹ نے اس کو اس طریقے سے اناؤنس کیا کہ لوگ مینٹلی پریپیئر نہیں تھے. مینٹلی پریپیئر نہیں تھے مطلب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ لاک ڈاؤن کی کرنی تھی اور انہوں نے لازمی لاک ڈاؤن لگانا تھا تو میرے حساب سے یہ مکمل لاک ڈاؤن نہ لگاتے بلکہ کچھ آور کے لیے لگاتے کہ صبح سے 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک مارکیٹس کھلی رہیں گی، تاکہ عوام کو بھی نقصان نہ ہوتا، وہ بھی اپنے جتنی بھی چیزیں انہوں نے لینی تھی وہ بھی لے لیتے ہیں، اور جو تاجر برادری تھی اس کو بھی وہ نقصان نہ ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے مکمل لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ. کیونکہ ہمارے تاجر برادری پورا سال جو مثلا کاسمیٹکس سے یا کپڑوں سے یا ایسی چیزوں سے منسلک ہیں، ٹیلر حضرات ہو گئے جو صرف اور صرف یعنی عید اور تہواروں سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے. اور وہ منیاری والے صرف ہیں، جیولری والے ہیں. بالکل بالکل یہ سال میں جو آخری 3 دن ہوتے ہیں عید سے پہلے کے 4 دن ہوتے ہیں، اس میں وہ اتنا یعنی تھوڑا بہت کما لیتے ہیں کہ آگے جو عید کے بعد 3-4 مہینے ہوتے ہیں اگر اس میں ان کا بزنس نارمل بھی ہو تو ان کا گزارا چل جاتا ہے. لیکن جب گورنمنٹ نے ایک دم سے 3-4 دن پہلے اناؤنسمنٹ کر دی کہ ابھی جی 8 دن کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا، تو ان کے اوپر سوچو ایک بجلی گری، اور وہ بالکل. مینٹلی بھی پریپیئر نہیں تھی اور وہ ایک دم سے شوق میں آ گئی کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور دیکھا جائے تو واقعی ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. اگر آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن آپ دیکھیں، اور ان کا ایک جو میرا ذاتی اور آپ کا بھی اور ہر کسی کا یہ ایک مثلا سوال ہے کہ جب آپ سیاسی گیدرنگ کرتے ہیں، پولیٹیکل گیدرنگ کرتے ہیں، تو وہاں بالکل پہ بالکل آپ ایس او پیز کو یعنی نہیں دیکھتے، اور ایسی کئی چیزیں ہیں جس کو آپ بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے میٹنگز بھی کرتے ہیں، جلسے بھی اناؤنس کرتے ہیں. وہاں اس وقت مثلا کرونا نہیں ہوتا، لیکن جب غریب کی بات آتی ہے، جب اس کے روزگار کی بات آتی ہے تو آپ بالکل ہی اس کے لیے بہت سخت موقف اختیار کر لیتے ہیں. اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، اور اگر کوئی غریب مثلا اگر دکانیں کھول لے تو اس کے اوپر پھر ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں. اور عجیب ایک میں تو بہت حیران ہو گیا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے آپ ایف آئی آر کرا لو، ایف آئی آر کے اچھا. بعد پھر اس ایف آئی آر کو ہٹانے کے لیے کریڈٹ بھی لے لو، مثلا پولیٹیکل وہ مائلیج بھی لے لو کہ بھائی میں نے تو دیکھو آپ لوگوں کے ایف آئی آر ہٹا لی ہیں. تو بھائی آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن اگر آپ نہ لگاتے تو ایف آئی آر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو الٹا وہ بولتے ہیں کہ اور اس سے زیادہ پولیٹیکل فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں. تو یہ اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور جتنی بھی تاجر برادری ہے ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں
جہاں پر بھی اگر ان کو کوئی قانونی، کل بھی میں نے اپنے جو ہمارا ترجمان ہے مختار خان گروپ کا، اس کو بھی میں نے کہا کہ اگر کسی کو قانونی طور پر کسی مالی مدد کی ضرورت ہو، وکیل کی ضرورت ہو، جو بھی ہو، آپ اس کے ساتھ سپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ تاجر برادری اور خاص کر ہمارے علاقوں میں جو تاجر برادری ہے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے منسلک ہے، تو ان کے حق پہ مثلاً بولتے ہاتھ ڈالنا یہ مناسب نہیں، اور میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ اور خاص کر جو میرا اینڈ کنکلوژن یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اگر لگانا تھا تو 20-25 دن پہلے ایک اناؤنسمنٹ کر دی جاتی تاکہ لوگ اپنا جو سامان خریدنا تھا، جو بھی کرنا تھا وہ پہلے کر لیتے، یا اگر لاک ڈاؤن کرنا بھی تھا تو 4-5 ہاور دن میں وہ کر لیتے کہ بھئی اس میں آپ لوگ اپنا سامان، جو چیزیں اگر بیچنی ہیں یا لینی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس دوران خورشید خان، حامد ارائیں، کمران خان، ندیم خان اور رب نواز خان اور امین اللہ دا گریٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ سب کا سلام، وعلیکم السلام، اور مختار بھائی تک بھی پہنچ گیا۔ مختار بھائی، آپ یہ تو بات ہو گئی لاک ڈاؤن کی، اب مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ ایک سماجی کام کر رہے تھے، آپ نے بڑا نام کمایا اس میں، اور تقریباً پورے چرچ نے اعتراف کیا کہ مختار خان اچھا کام کر رہا ہے۔ پھر سیاسی گروپ بنانا، یہ خیال کیسے آیا؟ جی، میں نے جب مثلا سوشل ورک کیا تو مجھے ایک چیز بہت واضح طور پر نظر آئی کہ ہمارے چرچ میں آپ یہاں پہ لوگوں کو ایسا شخص چاہیے جو عوام کو جو لیڈ کر سکے، جو یہاں کے مثلا وہ لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی آواز بن سکے اور ان کی حق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں۔ جو بھی ہو، مثلا دل سے ان کو یہی پتا ہے کہ جتنے بھی ان کے لیڈر ہیں انہوں نے اس حساب سے کام نہیں کیا جس حساب سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ عزت دے رہے ہیں، اور وہ مجھے بار بار مثلا میرے کئی دوست ہیں وہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ آپ برائے مہربانی پالیٹکس میں بھی آئیں اور لیڈ کریں، اور جو آپ کا سوشل ورک ہے اس کو بھی جاری رکھیں، اور ایسے جو آپ کا ویژن ہے اس پہ کام کریں، کیونکہ میرا جو ذاتی طور پر نقطہ یہی ہے کہ میں نے اگر پالیٹکس ابھی جوائن کیا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے خدمت خلق، کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں۔ تو سب سے جو مین بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایسی شخصیت کے لیے مثلا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی شخص ہو اور اس کے ساتھ ہم جڑیں تاکہ ہم اپنے علاقے کی قسمت کو بدل دیں۔ اچھا، آپ نے جب سیاست میں آنے کا سوچا تو آپ نے لائے عمل تو بنایا ہوگا، جی بالکل۔ وہ کیا لائے عمل ہے کہ آپ کیسے اپنے گروپ کو ترتیب دیں گے، اور اس کے لیے کچھ اسپیشل پلاننگ کی ہے کہ چرچ کے لیے ہم یہ کریں گے اور ہمارے گروپ میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے؟ دیکھیں، میں نے اسپیشل جو سب سے پہلے تو میں نے حضروں میں ایک جگہ کرائے پر لے لی ہے، ایگریمنٹ لیز پر، اس میں میں ایک ٹھیک ہے، اپنا مختار خان گروپ سیکریٹریٹ بنانے لگا ہوں، تو ٹھیک اس ہے، میں پھر ایک کمپلینٹ سیل بناؤں گا، جو ٹھیک ہے، مختلف گاؤں کے مسئلے مسائل ہوں گے، لوگ آئیں گے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیں گے کہ ہمارا اجتماعی طور پر، ذاتی ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی کے مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جو جی جی، اجتماعی مسائل ہیں اس کے لیے وہ درخواست دیں گے، تو ہمارے جو گروپ ممبرز ہوں گے یا کمیٹی ممبرز ہوں گے اس پہ سروے کریں گے، اور مجھے ایک یعنی زبردست رپورٹ آئے گی کہ ہاں اس چیز کی ضرورت ہے اس گاؤں میں، اس محلے میں، اس علاقے میں، تو پھر اس کے اوپر انشاءاللہ میں ورک کروں گا، اور جہاں تک ہو سکے تو اگر مثلا میں کسی عہدے پر ہوا یا نہ ہوا، میں انشاءاللہ اس کے لیے ذاتی طور پر فنڈ اناؤنس کروں گا۔ اور اس کے بعد جو باقی سیٹ اپ آپ نے بتایا کہ بالکل یہ تو ایک لمبا چوڑا پلان ہے کہ شروع میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی اپنے گروپ میں شامل کرنا ہے، گاؤں کے لوگوں کو، بڑے جو معززین ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے، تو اس میں میرا منشور ہے، اور منشور میں نے آپ سے مختلف بار آپ سے بھی کہا ہے کہ میرا مقصد تعلیم، روزگار، صحت کے شعبہ ہو گیا، اس میں ہمارے علاقے کی جو مین مسئلہ ہے نکاسی آپ کا مسئلہ ہے، اور پھر امن و امان کا مسئلہ بھی آپ کو پتہ ہے آج کل بہت خراب ہے، تو اور بھی ایسے کئی ایشوز ہیں
جو حل طلب مسائل ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ورک کریں گے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی ہم حکومت میں آئیں گے، ایسے کر دیں گے، قرضے واپس کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، باتیں بڑی اچھی تھیں، لیکن جب ان کو گورنمنٹ مل گئی تو اس طرح سے پلاننگ نظر نہیں آتی جو کہ انہوں نے اپنا پلان بنایا ہوا ہو اور اس کو ایک دم سے امپلیمنٹ کر دیں۔ اس میں ٹائم لگ رہا ہے، پلاننگ میں ٹائم لگ رہا ہے، ریڈنگ میں ٹائم لگ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ کام کر لیا ہے کہ آپ اداروں کو ریڈ کر کے اس کے مطابق پلان بنا لیں کہ جو ہی اگر کل آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں، ناظم بن جاتے ہیں، نائب ناظم بن جاتے ہیں، تو پھر اس ٹائم آپ کو یہ نہ لگے کہ یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اب اس کو کیسے کیا جائے۔ دیکھیں جو مین مسئلے بڑی سطح پر جتنا بھی آپ بولتے ہیں کہ دائرہ کھولتے جائیں گے تو اس حساب سے مسئلے مسائل بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو عمران خان کا جو ایشو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فوج بھی انوالو ہوتی ہے، ہمارے باقی جو ادارے انصاف کے ادارے ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں، پھر ان کو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی ایک تگڑی قسم کی ہوتی ہے جو مثلاً ہر وقت ان کے اپوزیشن تو اوپر مختار خان صاحب آپ کے پاس بھی تگڑی ہوگی، یہ تو آپ خیال کر لیں اب سے۔ جی بالکل یہ بات ہے، لیکن آپ کو اداروں کو اس حساب سے مثلاً علاقائی طور پر اگر آپ خدمت کریں گے نا تو آپ جی کو جی اس حساب سے اداروں کو ٹیکل کرنا یا ان کے اوپر آپ کی نظر رکھنا یا ان کو آپ کو ساتھ ملانا یا باہر نکالنا یہ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ملک چلانا اور ایک چھوٹا سا علاقے کے اوپر آپ خدمت کرنا یہ ایک بہت مختلف دو چیزیں ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علاقائی طور پر تو بہت مضبوط ہوتے ہیں اور بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر ان کو کوئی ملکی باغ دوڑ میں شامل کر لیں تو وہاں پہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک عمران خان کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہاں اس کی جو چیز ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور علاقے کی جو خدمت ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور الحمدللہ میں نے ورک بھی کیا ہے اور اس کے اوپر مزید بھی ورک کروں گا۔ جتنا ہی وقت گزرے گا تو میرے ساتھ ایک تو ایسے لوگ جڑیں گے آلریڈی جو مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں اور جو بزنس کے لوگ ہیں جو مثلاً مختلف کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ جڑتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ روزگار علاقے میں پھیلتا ہے، روزگار بڑھتا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر میں نے روزگار کے اوپر جامع پلان بنانا ہے، پھر تعلیم کے اوپر میرا اپنا ایک بہت مضبوط سٹرانس ہے کہ میں نے انشاءاللہ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں اور پورے چھچ کے لیول پر ایسی کالجز سکولز بنانے ہیں جس میں ہم نارمل تعلیم اور ٹیکنیکل تعلیم نوجوان لڑکوں لڑکیوں سب کو فراہم کریں۔ تو انشاءاللہ وہ جب جو ہی وقت گزرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہتر انداز میں گروپ بھی مینج کر سکتا ہوں اور علاقے کی سیاست کو بھی مینج کر سکتا ہوں۔ افسر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، علی احمد کا کوشچن ہے، آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کائنڈلی کمنٹس کر کے ہمیں اپنی پریزنس کا سوال کیا کہ آپ کونسلر سے اپنی سیاست کا آغاز کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے احمد خان زادہ کی مثال دی ہے کہ ڈائریکٹ ایم پی اے بننے جا رہے تھے تو ان کو اس طرح سے ووٹ بینک نہیں ملا۔ دیکھیں کونسلر کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کونسلر سے آپ آغاز کیوں نہیں کرتے، اگر مثلا میں کونسلر سے آغاز کرتا ہوں تو 5 سال مثلا میں کونسلر رہتا ہوں، پھر اس کے بعد 5 سال میں چیئرمین رہ جاتا ہوں، پھر اس کے بعد 5 سال کے لیے میں کسی تحصیل ناظم کے لیے کوشش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 5 سال، یہ ایسی باتیں ہیں مثلا اس میں 20-25 سال آپ کی زندگی کے گزر جائیں گے۔ تو بالکل آج میرا جو جذبہ ہے، آج میرا جو ویژن ہے، آج میری جو ذہانت ہے، ہو سکتا ہے 20 سال بعد وہ نہ ہو، تو اس سے میرے علاقے کو اور عوام کو وہ فائدہ نہ پہنچے جو آج میں پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کا وہ بالکل، جذبہ جو ہوتا ہے انسان کا وہ کچھ عرصے ایج بعد کے ساتھ دھیما کم ہوتا جاتا ہے۔ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو میں اگر کونسلر سے شروع کرتا ہوں تو کونسلر آپ کو پتا ہے کتنا کچھ فنڈ ہمارے کونسلر کو ملتا ہے، آپ بہت بھی کوشش کر لیں تو ایک کونسلر کو 5 سال میں 50 لاکھ بھی نہیں ملتا، 50 لاکھ تو دور کی بات ہے، 5 لاکھ بھی نہیں ملتا، تو 5 لاکھ 10 لاکھ اس سے میں بہت ہی زیادہ 50 گنا زیادہ میں بغیر کونسلر رہ کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اگر میں زیرو سے سٹارٹ کروں مثلا کونسلر کے لیول سے
تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں اس مقام پر جب پہنچوں تو میرا وہ ویژن، میری جو سوچ ہے وہ طاقتور نہ رہے جو ابھی میں علاقے کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس دوران خورشید خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کوئی سیاسی پارٹی بھی جوائن کر سکتے تھے، تو پھر آپ نے اپنا سیپریٹ گروپ کیوں بنایا ہے؟ اس طرح سے سیاست میں آنا زیادہ آسان نہ ہوتا؟ آپ نے جی مشکل بالکل، راستہ اپنایا ہے۔ جی میں نے مشکل راستہ اس لیے اپنایا کیونکہ ایزی راستے سے تو ہو سکتا تھا کہ مجھے وقتی طور پر فائدہ پہنچ جاتا، لیکن جو لانگ ٹرم فائدہ ہے وہ اسی میں ہے کہ میں ایک اپنا گروپ بناؤں، پھر اس گروپ کے حساب سے عوام کی خدمت کروں اور لوگوں کے دلوں میں گھر بناؤں کہ بھئی واقعی لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ شخص، یہ مختار خان اس قابل ہے کہ وہ ہمیں لیڈ کر سکتا ہے۔ مثلاً جو اگر میں نون لیگ کو جوائن کرتا ہوں تو وہاں پہ آلریڈی لیڈر موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری جو خدمت ہے وہ بھی دب جائے اور وہ بھی مثلاً کم ہو جائے، کیونکہ ہر آدمی نے اپنی پالیٹکس کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس نے اپنی پالیٹکس کو دیکھنا ہوگا، تو اس حساب سے وہ مجھے بھی ہینڈل کریں گے اس حساب سے۔ پھر اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو لیڈرز، ہر کینڈیڈیٹ، ہر پوزیشن کے لیے کینڈیڈیٹ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ مجھے اس حساب سے پھر ان کا ایک ہیلپر کے طور پر ان کا کام کرنا پڑے گا، بلکہ مین کینڈیڈیٹ وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ پوزیشن بھی نہ دے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وقت لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 سال 10 سال میری اس تحریک میں، میری اس چھچ مشن میں، چھچ تحریک میں لگ جائیں تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ ٹھیس بھی نہیں پہنچے گا، اور میں اس پہ خوش رہوں گا کہ میں نے اپنے بلبوتے پر محنت کی اور آج اس مقام پر پہنچا کہ میں عوام کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو میرا یہی ویژن ہے کہ ہم نے اپنی خدمت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا ہے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر کے لیڈر بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دوران ندیم احمد اور مدثر خان نے ہمیں جوائن کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے جو ویورز ہمیں نہیں دیکھ پا رہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ مختار خان، آپ نے جب اناؤنسمنٹ کی اپنے گروپ بنانے کی تو اس کا رسپانس کیسا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے آپ کی اناؤنسمنٹ کو۔ جی بالکل، جو میں نے دیکھو ہر اناؤنسمنٹ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے اور ایک پازیٹو۔ جب آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کی طرف سے بہت تنقید شروع ہو جاتی ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ الحمدللہ کسی نے تنقید نہیں کی، بلکہ بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو سراہا ہے کہ ایک نیا بلڈ یا ایک نئی شخصیت سیاست میں آ رہی ہے، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے تاکہ علاقے اور عوام کا فائدہ ہو۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہوتا ہے پازیٹو، کہ مثلا میرے ساتھ کتنے لوگ جڑ رہے ہیں اور مجھے کتنے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں الحمدللہ کافی حد تک میرے ساتھ لوگ جڑے، اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی مثلا ایک لائن لگ گئی، لیکن الحمدللہ بہت ایسے لوگ تھے، یعنی ایک اچھے تعداد میں لوگ میرے ساتھ جڑے اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ پاکستان آئیں گے تو پھر باقاعدہ طور پر مزید لوگ میرے ساتھ جڑیں گے۔ میری کیونکہ اناؤنسمنٹ اس لیے پہلے تھی تاکہ میں جب آؤں تو میرا آلریڈی گروپ کے کئی ایسے کام ہوں جو ہو چکے ہوں، تاکہ مجھے وہاں پہ وقت ضائع کرنے نہ پڑے اور ڈائریکٹ مجھے عوام کی خدمت کی طرف ہی چلا جاؤں۔ کیوں ابھی سیکریٹریٹ بن رہا ہے، آفس بن رہا ہے، تو اس پہ اگر میں آ جاتا اور وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرتا تو اس پہ میرا بہت زیادہ مہینہ 1.5 2 مہینہ اسی پہ لگ جاتا، تو عوام کی خدمت پر میرا فوکس کم اور اپنے ذاتی گروپ کی ایکٹیویٹیز پر زیادہ ہوتا۔ تو اس لیے میں نے پہلے اناؤنسمنٹ کر دی تاکہ میں جب آؤں تو میرا ایک سیٹ اپ موجود ہو، اس میں ممبر کتنے ہوں اسے مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگر میں ورک کروں گا تو یہ میرا یعنی ایک سوچ ہے، اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ لوگ میرے ساتھ تو اتنے زیادہ جڑیں گے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی رش کریں گے اور تعریف کریں گے۔ اچھا، ہمارے پاس ایک کلچر ہے کہ یہاں پہ دعا، جنازہ، شادی، اس میں شرکت جو ہے وہ سیاستدان کی یا لیڈر کی بہت ضروری سمجھی جاتی ہے، تو آپ باہر بیٹھ کے اس مسئلے کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں، جب آپ نے مین سٹریم پالیٹکس میں آنا ہے تو لازمی بات ہے مجھے علاقے میں رہنا ہوگا،
تو صرف اور صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مثلا کرونا کا ایسے فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے کچھ میرے کاروباری ایسی چیزیں تھیں کہ اس کو سالو کرنا، اس کو زبردست طریقے سے ایک مینج کرنا، تو میں نے اسی پر ابھی ٹائم دیا ہوا ہے کہ اس کو میں زبردست طریقے سے مینج کر لوں. اس کے بعد میں نے پاکستان آنا ہے اور میں نے زیادہ تر وقت پاکستان میں لوگوں کو ہی دینا ہے. تو اس میں دعائیں بھی ہوں گی، شادی غمیوں میں انشاءاللہ شرکت بھی ہوگی، اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب میں مثلا انشاءاللہ میں شامل رہوں گا، اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہر مشکل اوقات میں کھڑا بھی ہوں گا انشاءاللہ. افسر خان نے جوائن کیا ہے، جمیل خان ہیں، کمران خان ہیں، نواز ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اچھا، ابھی الیکشن میں 3 سال بقایا ہیں اگر حکومت اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے، تو آپ نے 3 سال پہلے کیوں اناؤنسمنٹ کر دی ہے؟ اگر آپ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے اناؤنسمنٹ نہ کرتے تو آپ کے لیے آسانی نہ رہتی ان چیزوں کو مینج کرنے میں، کیونکہ آپ 3 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس ٹائم 1.5 سال میں آپ محنت میں کچھ کر لیتے. جی بالکل، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، سوچ میں رہا ہوں ایڈ کہ کرنا میں چاہوں گا نے کہ یہ وہ دن ہے جب ٹھیک ٹھاک جو لوگ ہوتے ہیں نا، الیکشن والے بھی، وہ بھی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار چھوڑو، جب سال سوا سال رہ جائے گا تب جائیں گے. یہ دیکھو، ایک آپ اگر ایک سیزن پولیٹیشین ہوں اور آپ نے صرف اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے آپ نے الیکشن لڑنا ہو اور کسی خاص عہدے کے لیے لڑنا ہو، تو یہ طریقہ کار تو بالکل درست ہے کہ جب الیکشن آ جائیں تو اس سے 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے آپ عوام میں میٹنگز کر لیں، تقریریں کر لیں، مختلف چیزیں ایکٹیویٹیز کر لیں، تو اپنا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیں. تو لیکن میرا جو مشن ہے وہ صرف اور صرف الیکشن جیتنا نہیں ہے، میرا مشن عوام کی خدمت کرنا ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیر کر دی. میں اگر 1.5 سال پہلے ہی اناؤنس کر دیتا تو ابھی یہ گروپ یا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اور مضبوط ہو چکا ہوتا، تو مجھے خدمت کرنے میں ابھی اور آسانی ہوتی. تو اس میں میرا جو مین مقصد ہے وہ صرف اور صرف پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس خدمت کا جذبہ لے کر میں پالیٹکس میں اترا ہوں. تو اگر میں جیتتا ہوں ہارتا ہوں اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں انشاءاللہ عوام کی خدمت کے لیے نکلا ہوں. تو اس میں نے ابھی جو سٹیپ لیا ہے میں اس کو بہت اچھے نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ٹائم پہ ہوا ہے. اگر یہ 1.5 سال پہلے ہو جاتا تو اور بھی بہتر ہوتا. اچھا، میرا جو نیکسٹ کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ اگر مختار خان الیکشن ہار جاتا ہے تو اس سے فرق پڑے گا کہ اس نے حلقے میں کتنا ٹائم گزارنا ہے؟ آپ یہ نہ ہو کہ جس طرح سے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہمارے 2-3 پولیٹیشنز ہیں، وہ آئے، انہوں نے الیکشن لڑا، نہیں جیتے، ٹھیک ہے یار میں جا رہا ہوں واپس، تو نہیں پھر ایسا ہم دبئی دوبارہ مختار خان کو دیکھیں کہ مختار خان صاحب دبئی چلے گئے ہیں، بس اب چھت جانے. اور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو جو ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ میرا مشن خدمت ہے، پالیٹکس اس میں ایڈیشنل تھنگ ہے. پہلا جو میرا مشن ہے وہ خدمت ہے لوگوں کی، اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ بولتے ہیں کہ بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو کسی عہدے کی، کسی تاج کی، کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. تو میں وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. اگر اس کے ساتھ مجھے کوئی پوزیشن مل جاتی ہے تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اگر نہیں بھی ملتی تو انشاءاللہ میں یہ خدمت اپنی پوری زندگی جاری رکھوں گا. علی احمد بھائی نے ایک اور وہ بات کی ہے. علی بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے ان باکس کر دیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ نمبر دے دوں گا، تو آپ مختار بھائی سے ڈائریکٹلی بات کر لیں. یہ لمبی بات ہے اور ہمارا انٹرویو جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، وہ آپ سکون سے آپس میں بات کر لیجئے گا. انہوں نے پھر میسج کیا ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ UC لیول سے سٹارٹ کریں، لیکن ہم اس کو سکپ کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ آپ کی جو پہچان ہے وہ بطور سماجی شخصیت ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ میرا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے. تو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، سیکریٹریٹ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، مسائل بیان کریں گے، آپ ان کے گاؤں جائیں گے، مسائل دیکھیں گے، ان کو حل کریں گے، تو یہ سارا ٹائم اس میں لگ جائے گا. آپ کا جو ایجوکیشن کا ویژن ہے، آپ نے جو پچھلی دفعہ مجھے آن ایئر یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ باہر بیٹھ کے ایک بندہ اگر میرے علاقے کے
500,000 لوگوں کے روزگار کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کمپنیاں بنا کے اس میں لے کے جاؤں گا لوگوں کو، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ سارے معاملات دب نہیں جائیں گے ان سارے معاملات میں؟ دیکھیں میں ایک ایسا یعنی فرد ہوں جو تقریباً دن میں 14 سے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، اور میری ایج بھی ٹھیک ہے، ابھی الحمدللہ ایسی ہے کہ میں ابھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو بھائی ہے جو بار بار کونسلر کی طرف مجھے دھکیل رہا ہے، تو اس کو بھی نہیں یہاں ان پہ سے آپ جواب، ان باکس میں بات کر لیجیے گا۔ نہیں اس کو بھی یہ جواب مل جانا چاہیے کہ مثلا ابھی جو جوانی ہوتی ہے اس میں آپ 16-18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، تو آپ اس میں مختلف پروجیکٹس پہ ون ٹائم پہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ آپ 1 2 4 6 پروجیکٹ ایک ساتھ چلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایج گزر جائے تو پھر آپ کے اندر وہ توانائی نہیں رہتی کہ آپ 2 4 6 پروجیکٹس کو ایک ساتھ چلا سکیں۔ تو جو میرا تعلیم کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر الحمدللہ میں مکمل طور پر فوکس رکھوں گا، اور یہ ہوتی ہے مینجمنٹ ایبلٹی کی۔ اگر ایک شخص میں مینجمنٹ ایبلٹی ہو اور وہ چیزوں کو مینج کر سکے تو آپ سے کوئی بھی جو فلاحی کام ہے وہ چوک نہیں سکتے، بھول چوک اس میں نہیں ہو سکتی۔ اگر مینجمنٹ ایبلٹی مجھ میں نہیں ہوئی تو پھر تو میں لیڈر بھی نہیں بن سکتا۔ تو اگر میں نے لیڈر بننا ہے تو میں نے تمام پروجیکٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہے، جس میں میرے سوشل ورک ہے، صحت ہے، لوگوں کی باقی جو ویلفیئر کے کام ہیں، ان سب کو جب میں ساتھ لے کر چلوں گا تو تبھی وہ میرا مقصد پورا ہوگا، اور تبھی عوام کو وہ عوام کے دلوں میں میری جگہ بنے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر میرا مکمل فوکس رہے گا، اور اپنی پالیٹکس ایکٹیویٹیز پہ بھی فوکس رہے گا۔ آپ ابھی دیکھ لیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں اگر وہ 8 10 گھنٹے عوام کی خدمت کریں تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنے پروجیکٹ چلا سکتے ہیں۔ لیکن بالکل۔ عوام کی خدمت 2 3 گھنٹے ہی ہوتی ہے، باقی ان کی اور ایکٹیویٹیز میں صرف ہو جاتے ہیں ٹائم۔ تو انشاءاللہ ٹائم میں مکمل طور پر عوام کی خدمت کو اور پالیٹکس کو دوں گا۔ اور وہی بات آ جاتی ہے جو آپ نے ابھی کی ہے کہ باقی پالیٹکس جو ہیں ان کے کاروبار ہوتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ 2 سے 3 گھنٹے دیتے ہیں۔ تو آپ جب دبئی سے آ جائیں گے تو یہاں پہ 12 14 15 گھنٹے جو آپ کام کرتے ہیں وہ سارا کا سارا عوام کام ہوگا، یا آپ کے اپنے بزنس کو بھی 3 4 گھنٹے ملا کریں گے؟ نہیں جی، میرا اپنا بزنس تو میرا زیادہ تر پاکستان میں نہیں ہے، اور میرا تقریباً 95% بزنس یو اے ای میں ہی ہے۔ تو جتنے بھی میرے بزنس پیچھے رہ جائیں گے، اور وہ جو میرے مینیجرز ہیں جو کو میں نے سپرد کیا ہوا ہے اپنا بزنس، وہی چلایا کریں گے۔ اور ابھی بھی زیادہ تر جو میرے سیٹلڈ بزنس ہیں وہ باقی لوگ چلاتے ہیں، جو نئے میں نے شروع کیے ہیں وہ میں خود چلاتا ہوں، کیونکہ کچھ عرصہ چلانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھا سکوں، جو میرے مینیجرز ہیں ان کو اس طریقے سے سپروائز کر سکوں۔ تو میں پاکستان میں مکمل طور پر سوشل ورک اور پالیٹکس ہی کروں گا، اس میں کاروبار بہت کم نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کے لیے؟ عوام کے لیے میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ برائے مہربانی ابھی جو لاک ڈاؤن گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، تو جو بھی وہ نقصان ہے جو بھی ہے، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے مسائل یعنی نہ بڑھائیں، اور افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کریں، اور تھوڑا سا صبر کا دامن یعنی پکڑے، اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے لیے ہو سکے یعنی اس کے بعد عید کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز کریں۔ اور باقی جو عام عوام، مثلا یہ تو تاجر برادری کی بات ہو گئی، جو عام عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ میرے ساتھ مل کر پورے چھچ کی خدمت کریں، آئیں جہاں پہ بھی آپ کو مسئلے مسائل لگیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آئیں میرے ساتھ ملیں اور اپنے عوام کی خدمت کریں، اور بے لوث ہو کر یہ خدمت کریں۔ میرا مشن صرف اور صرف عہدہ حاصل کرنا نہیں، بلکہ عوام کے دلوں میں جگہ بنانی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ قربانی والی عید آ رہی ہے، اور اس دفعہ قربانیاں بہت کم نظر آ رہی ہیں ہمیں، کیونکہ لوگوں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ قربانی خرید کے قربانی کر سکیں۔ تو اس موقع پر جن کے پاس قربانی ہے ان کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟
جی بالکل، قربانی جو لوگ کر رہے ہیں تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی کوشش کریں کہ جو غریب لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان تک اپنے آپ کو پہنچائیں، اور اپنے جو حصہ ہوتا ہے اس کو بھی غریبوں کے لیے وقف کر دیں۔ قربانی میں 3 حصے ہوتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے، ایک اپنے لیے ہوتا ہے اور ایک غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری سب سے درخواست ہے جو اپنا حصہ ہے اس میں بہت کم رکھیں، کیونکہ کتنے دن یہ چل جائے گا، مہینہ، 1.5 مہینہ، 10 دن، 20 دن، آپ اس کو بھی نہ دیکھیں بلکہ اس کو بھی غریبوں کے لیے وقف کر دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور اس سے کچھ ایسے غریب ہوں گے جن کے مثلاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالہ سال گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو نصیب نہیں ہوتا، ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، تو ان کو ایک اچھی خوراک ملے گی اور وہ دعا بھی کریں گے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو مثلاً طاقت رکھتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ مزید عطا فرمائے گا۔ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا حصہ بھی غریبوں کو دے دیں۔ بہت شکریہ۔ طاہر محبود تھے ہمارے ساتھ۔ ایان خان نے کہا ہے جی مختار بھائی جیسا آدمی کم ہی ملے گا، اور یہ 100% کامیاب ہوں گے۔ علی احمد نے ہمارے ساتھ کنورسیشن کی۔ عزیز رحمان اجالا ویلفیئر کے، یہ یو کے ہیڈ ہیں، شاید برمنگم کے یا یو کے، یہ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ندیم احمد تھرو آؤٹ تھے۔ خورشید خان کے دا گریٹ، علی احمد، ملک رفیق صاحب جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، رب نواز خان ہیں جو پرمنٹلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور امین اللہ دا گریٹ۔ بہت شکریہ تمام لوگوں کا جنہوں نے ہماری یہ گفتگو سنی۔ امید ہے آج کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ہمارا حضرت کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ تمام ورژن کو آپ کے سامنے لایا جائے، ترین طریقے سے اس کی بات آپ تک پہنچائی جائے۔ بہت شکریہ تمام ناظرین کا۔ کل رات کو یعنی جمعے کی رات کو انشاءاللہ ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، پاس حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے یاسر وقاص کو ہمارا حضرت .com سے۔ دیکھتے رہیے۔